بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھوک سے بلکتے ہوئے ایک یتیم بچے کا واقعہ جو روتا ہوا باپ کی قبر پر گیا اور کہنے لگا ابو میں بھوکا ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ واقعہ سن کر آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے۔ دوستو، ایک غریب سی عورت تھی، بھوک اور غربت کی ماری حاملہ عورت تھی۔ اس کا شوہر فوت ہو چکا تھا۔ شوہر کے انتقال کے بعد اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ جب اس کا بیٹا 4 سال کا ہوا تو اس غریب بیچاری کی حالت دن بدن خراب ہوتی چلی گئی۔ فاقوں کی نوبت آ گئی تھی۔ جب 2-3 دن سے بچے کو کھانے میں کچھ نہ ملا تو وہ قبرستان گیا اور اپنی باپ کی قبر کو تلاش کرنے لگا۔ وہ اکثر اپنی ماں کے ساتھ اپنے باپ کی قبر پر جایا کرتا تھا۔ اس کی ماں بھی قبرستان جایا کرتی تھی۔ شوہر کی قبر پر بیوی بھی جایا کرتی تھی۔ ساتھ میں اپنے چھوٹے سے بچے کو بھی لے جایا کرتی تھی۔ تو ایک دن یہ بچہ ماں کے بغیر اکیلا ہی قبرستان پہنچ گیا اور باپ کی قبر کو تلاش کرنے لگا۔ باپ کی قبر کو تلاش کر کے باپ کی قبر کے سرہانے بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگا اور کہنے لگا ابو میں 2 دن کا بھوکا ہوں، کھانے کو کچھ نہیں۔ اس کے باپ کے جانے کے بعد ان کا یہ حال ہو گیا تھا کہ ان کو غربت نے یہاں تک جکڑ لیا تھا کہ نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ اس کی ماں اسے حرام کھانے پر مجبور ہو چکی تھی۔ اس کی ماں کو کوئی مزدوری نہیں دیتا تھا، اس کی ماں کو کوئی کام نہیں ملتا تھا۔ اس کی غریب ماں کو جب بھی کوئی مرا ہوا جانور مل جاتا تو وہ اس حرام جانور کا مردار گوشت اپنے بچے کو مرے بھوک کے کھلا دیتی تھی۔ باپ کی قبر کے سرہانے یہ 4 سال کا بچہ زاروں قطار رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ ادھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس 4 سال کے بچے کو روتا ہوا، خون کے آنسو بہاتا ہوا، اسی طرح درد بھری فریاد کرتا ہوا بچے کو توتلا لہجہ، بچے کے ننے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دل بھر آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا، اے بچے، اگر تو اپنے باپ سے ملنا چاہتا ہے تو میں تھوڑی دیر کے لیے تیرے باپ کو قبر سے باہر نکالوں۔ بچے نے کہا، آپ کا یہ مجھ پر احسان ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کی۔ دعا کے بعد قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اے مردے، اللہ کے حکم سے زندہ صحیح سلامت قبر سے باہر نکل آ۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اے مردے اللہ کے حکم سے باہر نکل، تو ایک دم سے قبر پھٹی اور اندر سے ایک شخص کلمہ پڑھتا ہوا باہر نکلا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ یہ کہتا ہوا باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر نور ہی نور تھا، اپنے اوپر سے مٹی جھاڑتا ہوا باہر نکلا۔ جیسے اس کی قبر پھٹی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یوں محسوس ہوا کہ اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ! اس کی قبر کے اندر سے خوشبو آ رہی تھی، عطر کی خوشبو آ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے قبر میں جنت کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ! وہ شخص جیسے ہی باہر نکلا، اللہ اکبر، اپنے بیٹے کو دیکھا تو اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے تیری فریاد سنی ہے، مگر اپنے دونوں کانوں سے باپ کی ایک نصیحت سن لو۔ جو مزہ غربت میں ہے وہ مزہ امیری میں نہیں ہے۔ جو سکون، جو اطمینان راحت اور غربت میں ملتی ہے تو سکون اور اطمینان امیری میں نہیں ملتا۔ امیری میں تو صرف بے سکونی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میرے بیٹے، اگر تم سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے حضور جھک جاؤ، اللہ کی چوکھٹ پر جھک جاؤ۔ جب بھی مانگنا اللہ سے مانگنا، جب بھی جھکنا اللہ کے سامنے جھکنا، کسی اور سے نہ مانگنا۔ تیرے باپ نے اپنی ساری زندگی غربت میں گزار دی، میں 3-3 دن کے فاقے کا کاٹتا تھا، 3-3 دن کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ جب صبح کو کھاتا تو شام کو کچھ نہ ہوتا، جب شام کو کھاتا تو صبح کو کچھ نہ ہوتا تھا۔ میں نے جب بھی کھایا تیری ماں کو بھی کھلایا، حلال کا لقمہ کھلایا۔ میں نے جب بھی مانگا تو صرف اپنے رب سے مانگا، وہ کسی کے آگے اپنے ہاتھ کو نہیں پھیلانا۔ میرے بیٹے، اگر تو اللہ کا بننا چاہتا ہے تو جا غربت کی زندگی بسر کر۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے، گزر جائے گی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ موت آئے گی۔ اللہ اکبر! مر جانے کے بعد جب تو قبر میں آئے گا تو پھر دیکھے گا کہ قبر کے اندر نور ہی نور ہوگا۔ سبحان اللہ! باپ اس 4 سالے بیٹے کو یہی درس دیتا رہا کہ جب بھی مانگنا اللہ سے مانگنا، غربت کی زندگی بسر کرنا، کیونکہ اسی میں سکون ہے، اور ایک لقمہ کھانا
ایک گھونٹ پانی کا پینا، ایک ایک گھونٹ پانی کے پینے کے ساتھ ساتھ جب سانس دینا تو اپنے رب کا شکر ادا کرنا۔ یہ کہتے ہوئے ایک بار پھر سے وہ شخص کلمہ پڑھتا ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کرتے ہوئے یہ شخص ایک بار پھر مر گیا۔ اس کے بعد اس بچے نے اپنی باپ کی نصیحت پر اس قدر عمل کیا کہ جب بھی مانگا تو اللہ سے مانگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اس قدر عطا کیا، اس قدر عطا کیا کہ بڑے بڑے بادشاہ بھی اس کی امیری پر رشک کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ درختوں کے پتوں کے برابر گناہ کرو، میں تمہارا رب معاف کر دوں گا، مگر دو گناہ پر تم سے میری کبھی بھی صلح نہیں ہو پائے گی۔ پہلا یہ کہ جو تمہارے سر ہے، تمہارا قیمتی سر جس میں سوچنے کی صلاحیت، بولنے کی اور سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے، اس سر کو جب بھی جھکانا اپنے رب کے آگے جھکانا، کسی غیر کے آگے نہیں جھکانا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ زندگی میں جب بھی پریشانی آئے، جب بھی برا وقت آئے، تکلیف پاؤ، مصیبت آئے تو تکیے پر سر رکھ کے رونے سے بہتر ہے کہ سجدے ریز کر لو، رو لیا کرو۔ اس سے اللہ کی رضا حاصل ہوگی اور تمہاری پریشانی بھی دور ہو جائے۔ دوسرا بڑا گناہ جو یہ ہے کہ اپنے والدین کو دکھ مت دینا، والدین کو دکھ مت دینا ورنہ میں روٹھ جاؤں گا، میں ناراض ہو جاؤں گا، اس پر میرا قہر ٹوٹے گا، اس پر میرا عذاب برسے گا، اس پر فرشتوں کی لعنت ہوگی۔ بے شک اللہ پاک ماں باپ کا دل دکھانے والوں کو کبھی معاف نہیں فرماتا، اور نہ ہی اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اللہ اس چیز کو بھی کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی گناہوں سے بچنے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کے حوالے سے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔